السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 26 فروری کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز۔ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کی پہلی فوجی پریڈ فدا میں خواتین کی شرکت۔ خواتین نے موسیقی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ہتھیاروں کے ساتھ کیا شاندار مظاہرہ۔ حزب اللہ کے خلاف بیانات دینے والے لبنانی خطیب کو کر دیا گیا قتل۔ الشیخ احمد الرفاعی شعلہ بیان خطیب حزب اللہ پر کرتے تھے کڑی تنقید۔ اسرائیل میں عدالتی اصلاحیت کے خلاف عوامی احتجاج 8ویں ہفتے بھی جاری۔ ہزاروں اسرائیلیوں کا بنجامن نتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں مظاہرہ۔ ترکیہ میں گزشتہ دنوں آئے تباہ کن زلزلوں کے بعد گھروں کی تعمیر نو کا کام شروع۔ ترکی اور شام میں زلزلے کے باعث اموات کی تعداد 50,000 سے تجاوز۔ امریکی صدر اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات کے بعد پینٹاگن کا یوکرین کے لیے طویل المدتی سیکیورٹی امداد کے مزید $2 ارب کے پیکج کا اعلان۔ مغربی ممالک سے نارتھ کوریا کی بڑھتی دشمنی۔ اب نارتھ کوریا میں ہالی ووڈ فلموں پر لگی پابندی۔ خلاف ورزی پر ہوگی سخت سے سخت کارروائی۔ برازیل کی ریاست ساؤ پولو میں سیلاب کا قہر جاری۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ مہلوکین کی تعداد ہوئی 60، قریب 800 افراد بے گھر۔ امریکہ کا شمال مشرقی مشیگن کا بیشتر حصے میں شدید برفانی طوفان کا قہر۔ بجلی کا نظام بری طرح متاثر۔ طوفان کے باعث 80 لاکھ افراد تاریکی میں۔ ہندو مندروں میں توڑ پھوڑ کے بعد آسٹریلیا میں ہندوستانی قونصلیٹ پر لہرایا گیا خالصتانی پرچم۔ قونصل جنرل ارچنا سنگھ نے کہا پولیس کر رہی تحقیقات۔ ہندوستانی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالائسنگ ونگ یعنی را کے سابق سربراہ دولت نے کیا دعویٰ خستہ حال پاکستان کی مدد کریں گے پی ایم مودی۔ شراب پالیسی معاملے میں دہلی ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا سی بی آئی کے سامنے آج ہوئے پیش۔ سخت حفاظتی انتظامات۔ کیجریوال نے ظاہر کیا گرفتاری کا خدشہ۔ ہریانہ میں جلا کر مار دیے گئے جنید ناصر قتل معاملہ۔ واردات میں استعمال ہوئی گاڑی نکلی سرکاری تو افسر نے کہا کر چکے تھے نیلام۔ کانگریس پلینری اجلاس سے سونیا گاندھی کا خطاب۔ مرکزی حکومت پر کی تنقید۔ کہا مودی، بی جے پی اور آر ایس ایس نے ہر ادارے پر کر لیا قبضہ۔ رائے پور میں کانگریس کے سہ روزہ اجلاس کا آج آخری دن۔ راہل گاندھی نے کہا اڈانی اور مودی ایک اور ملک کا سارا پیسہ اڈانی کے ہاتھ میں ہے۔ تحفظ جمہوریت کانفرنس سے مولانا ارشد مدنی کا خطاب۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر ظاہر کیا دکھ۔ کہا ہم ایک اللہ ایک ایشور کو ماننے والے توحید کے داعی۔ مودی ای ڈی اور سی بی آئی سے ڈراتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتی ہے۔ ممبئی میں ایم آئی ایم نیشنل کنونشن کے بعد ریلی سے بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب۔ اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے پر بھڑکے مجلسی ایم پی سید امتیاز جلیل۔ کہا ہم اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کے خلاف۔ نام بدلنے والوں کو عوام کہے گی خدا حافظ۔ گزشتہ انتخابات کی طرح بی جے پی کو آئندہ بھی ہوگی تلنگانہ میں شکست۔ اسد الدین اویسی کا بیان۔ کہا علاقائی پارٹیاں متحد ہو جائے تو بی جے پی کی شکست یقینی۔ ہنڈنبرگ رپورٹ کے بعد سے ہی گوتم اڈانی کی مشکلات میں مسلسل اضافہ۔ امیروں کی فہرست میں اڈانی اب ٹاپ 30 سے بھی چلے گئے باہر۔ جوبلینٹ گروپ نے تلنگانہ میں فیسلٹی سینٹر قائم کرنے کا کیا اعلان۔ منسٹر کے ٹی آر کی موجودگی میں حکومت اور جوبلینٹ گروپ کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ وائی ایس شرمیلا نے ریاستی گورنر سوندرا راجن سے کی ملاقات۔ بی آر ایس کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور تلنگانہ میں صدر راج نافذ کرنے کا کیا مطالبہ۔ تلنگانہ میں 3 اپریل سے ایس ایس سی ایگزامز۔ اسٹوڈنٹس کو ایگزامز تک فونز اور ٹیلی ویژن سے دور رکھنے کا منسٹر ہریش راؤ نے والدین کو دیا مشورہ۔ ڈیزل سیس میں اضافہ۔ اس مالی سال تلنگانہ آر ٹی سی پر 11,000 کروڑ روپے کا خسارہ۔ آر ٹی سی کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا نقصان۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں جاریہ موسم گرما شدید ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 سال کے دوران جاریہ فروری گرم ترین ماہ ریکارڈ۔ حیدرآباد سے وجے واڑہ جانے والی 2 بسوں میں سوریا پیٹ میں لگی بھیانک آگ۔ مسافرین کرشماتی طور پر محفوظ۔ بیٹری میں چنگاری کے سبب لگی آگ۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو